میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل میری امت میں 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائیں گے، اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، وہ کون سے 10 لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 گمراہ پیشوا، نمبر 3 شراب کا عادی، نمبر 4 والدین کا نافرمان، نمبر 5 چغل خور، نمبر 6 جھوٹا گواہ، نمبر 7 زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، نمبر 8 سود خور، نمبر 9 ظالم، اور نمبر 10 نمازوں کو چھوڑ دینے والا، ترجیح نہ دینے والا۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ذرا دیکھیں، ذرا غور کریں کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں، جس نبی کے امت میں پیدا ہوئے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ ہر اعتبار سے ہر جگہوں پر، ہر اعتبار سے ہر معاملات کو لے کر کے اپنے امت کے غم میں ڈوبے رہے، اپنے امتی کا فکر کیے، اپنے امت کا فکر کیے۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، تو پھر اس بات کی فکر کون کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے، ہم تمام نہیں کریں گے، ہم سب نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جی یہ تو فردن کا حساب ہے، یہ تو فردن کا حساب ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، سارے کے سارے میں حصہ بٹ جائے گا، حصہ لگ جائے گا، بانٹا جائے گا۔ مگر میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ جو بات ہے یہ تو فردن کے لیے ہے۔ اس بات پر تو ہمیں غور کرنا ہوگا ہر حال میں کہ ہمارا ایمان اس طرح سے تازہ ہو جائے جیسے کہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ جی وہ ایمان جو کہ دلوں کے اندر اتر جائے، للہیت کا جذبہ دلوں کے اندر اتر جائے، اللہ رب العزت سے پورا کا پورا یقین ہونے کا ہو جائے کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ جی پھر فرمایا، روایت کے اندر آتا ہے، پھر فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا گھوم دھوکے کھا، جھوٹ چوٹ کھا، ٹوٹ جا، چوٹ کھا ٹوٹ جا، اور پھر مجھے پکار میں حاضر ہوں، بھائی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں۔ جی سب کچھ ہونے کے بعد، سب کچھ کر 7 طبق آسمان تک گناہوں کے کتابوں کا ڈھیر لگا دے، پھر ایک بار مجھے یاد کر، یعنی اللہ رب العالمین کو یاد کر، انشاءاللہ اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ بالکل جو ہے نا پاک صاف کر دیں گے۔ جو لوگ آپ سے بغض یعنی حسد رکھتے ہیں، ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کی فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں، بہت بہتر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا کھو دیا، ہیرا کو گنوا دیا۔ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد خود کو سمجھا لیوے کہ اللہ ہیں، اللہ رب العزت ہیں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اس چھوٹی دنیا میں قدر اس کی نہیں، اس جھوٹی دنیا میں قدر اس کی نہیں جو دل سے رشتہ نبھاتے ہیں۔ اس جھوٹی دنیا میں اس کی قدر نہیں
جو دل سے رشتہ نبھاتے ہیں لیکن قدر اس کی جاتی ہے، قدر اس کی ہوتی ہے جو صرف رشتے نبھانے کا دکھاوا کرتے ہیں اور اپنے کو صحیح جتاتے ہیں۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی، کب سمجھ میں آئے گی؟ جب وقت نکل جائے گا، کہتے ہیں نا جب چڑیا چگ گئی کھیت تو پھر کیا کرنا۔ جب وقت نکل جائے گا، وقت دھیرے دھیرے نکل تو رہا ہے، پورا کا پورا جب نکل جائے گا تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، تو بھی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج سوچیں، آج اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کبھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دھیرے دھیرے رفتہ زندگی کٹتی جا رہی ہے، وقت کم ہوتے جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا عمر تو بڑھ رہا ہے مگر وقت کم ہو رہا ہے، موت کے قریب جا رہے ہیں، آخری سفر کے قریب جا رہے ہیں۔ یہ سفر ایسا سفر ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ پھر دوبارہ جو ہے یہ سفر سے پھر دوبارہ ہم نہیں اتر سکتے۔ آج دنیا کے سفر کے اندر ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پر اتر جاتے ہیں۔ مثال طور پر بیتیا سے رام نگر سے چڑھتے ہیں، بیتیا جا کر کے اتر جاتے ہیں، بیتیا سے چڑھتے ہیں گورکھپور اتر جاتے ہیں۔ مگر میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ جو آخری سفر ہے جس کا نام موت ہے، جس کا نام قبر والی زندگی ہے، جو لامحدود زندگی تا قیامت تک ختم نہیں ہوگی، عالم برزخ کے اندر۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سفر سے پھر جو ہے نا دوبارہ اترنے کا، اس گاڑی سے، اس سفر سے دوبارہ لوٹنے کا یا اترنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس سے بہتر ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کر لے، اپنے مرنے کی تیاری کر لے۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے آج ہم تمام کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو یوں ہی نہیں بھیج دیا۔ شان حدیث کے اندر آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ پھر الٹرنیٹ فوراً بات فرما دیا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے نہیں چھوڑا بلکہ اپنے عبادت کے لیے پیدا کر کے چھوڑا ہے، بلکہ قرآن کے اندر فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا ہم اللہ رب العزت سے گمان کریں گے ویسا ہی اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ گمان کرے گا، ویسا ہی اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے کل قیامت کے روز، حشر کے میدان کے اندر، قیامت کے روز، روز محشر کے اندر، حساب و کتاب کے دن میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور میرے عزیز و وقار، ارے اللہ کے پیارو، ویسا ہی فیصلہ ہوگا جیسا کہ ہم اللہ سے گمان کریں گے۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سوچیں اس بات کو لے کر کے کہ اصل میں کہا جاتا ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ واضح اور پکی بات ہے، بالکل ٹھوکی ہوئی بات ہے، کلا ٹھوک بات ہے کہ جو ہے اللہ نے دنیا کو صرف اور صرف غور و فکر کرنے کے لیے بنایا ہے کہ ہمارا بندہ جو ہے پوری دنیا پر دیکھے، غور و فکر کرے، ہوا کو چلانے والا کون، پانی برسانے والا کون، زمین سے غلہ اگانے والا کون، جانوروں کو کھانا کھلانے والا کون، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو روزی دینے والا کون، جانور کے گائے کے اندر سے دودھ نکلتا ہے، دودھ کو نکالنے والا کون، دودھ تیار کرنے والا کون، بنانے والا کون، ساتوں طبق آسمان بنانے والا کون، ساتوں طبق زمین بنانے والا کون، چاند سورج ستارہ بنانے والا کون، یہ ہوا کو چلانے والا کون، مچھلی کو پانی میں پالنے والا کون، جی
نہ بولنے والے مخلوق کو روزی دینے والا کون؟ ہاں میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سارے کے سارے مخلوق کو بنانے والی ذات صرف اور صرف خالص اللہ کی ہے۔ انسان کو بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں اس بات پر فکر کرنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ واقعی میں اللہ نے کمال کر کے دکھا دیا۔ معلوم ہے اللہ نے اس دنیا کو کتنے دن میں بنایا، اور دنیا کے ساز و سامان کو کتنے دن میں بنایا؟ ساتوں طبق آسمان کو کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن کے اندر جو ہے نا، 6 دن میں شکل تیار کر دیا۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہے کوئی انجینئر، ہے کوئی ویگیانک سائنٹسٹ، ہے کوئی بڑے سے بڑا پڑھا لکھا جو اس کام کو جو ہے ایک مکان کو، ایک کوٹھری کو، ایک دیوار کو کھڑا کرنے میں جو ہے نا کھڑا کر دے بغیر پلر کے، بغیر کھمبے کے، 1 دن میں؟ صحیح 6 دن میں ہے کوئی نہیں ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں۔ صرف اور صرف خالص اللہ کی ذات ہے، صرف اور صرف اللہ کی بادشاہیت ہے جو تا قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ صرف اور صرف اللہ کی بادشاہیت ہے جو تا قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں دنیا کے پیچھے؟ دنیا تو فانی ہے، ایک دن چھوٹ جانی ہے۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں جو ہے نا عمل کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے واقعی میں اللہ نے اپنے بندوں کے غور و فکر کرنے کے لیے دنیا کو بنا دیا۔ جی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل میری امت میں 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائیں گے، اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے 10 لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 گمراہ پیشوا، نمبر 3 شراب کا عادی، نمبر 4 والدین کا نافرمان، نمبر 5 چغل خور، نمبر 6 جھوٹا گواہ، نمبر 7 زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، نمبر 8 سود خور، نمبر 9 ظالم، اور نمبر 10 نمازوں کو چھوڑ دینے والا، ترجیح نہ دینے والا۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ذرا دیکھیں، ذرا غور کریں کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں، جس نبی کے امت میں پیدا ہوئے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ ہر اعتبار سے ہر جگہوں پر، ہر اعتبار سے ہر معاملات کو لے کر کے اپنے امت کے غم میں ڈوبے رہے، اپنے امتی کا فکر کیے۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، تو پھر اس بات کی فکر کون کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے، ہم تمام نہیں کریں گے، ہم سب نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جی یہ تو فردن کا حساب ہے، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، سارے کے سارے میں حصہ بٹ جائے گا، حصہ لگ جائے گا، بانٹا جائے گا۔ مگر میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ جو بات ہے یہ تو فردن کے لیے ہے۔ اس بات پر تو ہمیں غور کرنا ہوگا ہر حال میں کہ ہمارا ایمان اس طرح سے تازہ ہو جائے جیسے کہ اللہ رب العزت کو
اللہ رب العزت کو پسند ہے، اللہ رب العزت کو مطلوب ہے جی، وہ ایمان جو کہ دلوں کے اندر اتر جائے، للہیت کا جذبہ دلوں کے اندر اتر جائے، اللہ رب العزت سے پورا کا پورا